الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھائے بھی جائیں وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا یا رسول اللہ تمہارے لیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں فتنے اتنی تیزی کے ساتھ ظہور میں آ رہے ہیں کہ جیسے برسات کے موسم میں بارش ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے آج فتنے جو ہے ظہور میں آ رہے ہیں۔ کہیں پر اللہ کی کتاب قرآن مجید پر حملہ کیا جا رہا ہے، کہیں پر ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ فتنوں کا ظہور اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ جیسے برسات کا پانی۔ اور ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قرب قیامت جو ہے فتنے اتنی تیزی کے ساتھ ظہور میں آئیں گے جیسے برسات کے موسم میں برسات کا پانی۔ یعنی میرے آقا نے جس بات کی خبر جو ہے 1400 سال پہلے دی تھی، آج وہی زمانہ آ گیا ہے۔ یعنی ہم اور آپ قرب قیامت کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور قرب قیامت میں جس نشانی کو میرے آقا نے بتایا تھا وہ نشانی جو ہے آج پائی جا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت فتنے اتنی تیزی کے ساتھ آئیں گے کہ جیسے برسات کے موسم میں بارش ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے قرب قیامت جو ہے فتنے ظہور میں آئیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج کا جو زمانہ ہے وہی زمانہ ہے، اور ایسے زمانے کے بارے میں میرے آقا نے بتایا تھا کہ ایسے زمانے میں ایمان بچانا جو ہے ایسا ہو جائے گا کہ جیسے ہتھیلی پر انگارے رکھنا، ہتھیلی پر آگ رکھنا۔ میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قرب قیامت ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طریقے سے انسان آگ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ڈرتا ہے، کبھی گوارا نہیں کرتا، اسی طریقے سے اس قرب قیامت کے زمانے میں جو ہے آج کے زمانے میں ایمان کا بچانا بھی مشکل ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو پہلے ہی باخبر کر دیا تھا،
اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف باخبر نہیں کیا تھا بلکہ ہماری رہنمائی بھی کی تھی، اور میرے آقا نے بتایا تھا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر کوشش کرنا اور باخبر رہنا، کبھی ایمان جو ہے اپنے دل سے مت نکلنے سے۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ قرب قیامت کا جو زمانہ ہوگا، ایسا زمانہ ہوگا کہ آدمی صبح میں اٹھے گا ایمان والا ہو کر اٹھے گا، اور شام میں جب سوئے گا تو بے ایمان ہو کر سوئے گا۔ آدمی صبح میں اٹھے گا ایمان والا ہو کر اٹھے گا، اور جب شام میں سونے جائے گا تو بے ایمان ہو کر سونے جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو ہے ایمان و عقیدے پر جو ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے لوگوں نے بار بار کوشش کی ہے، اور مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر جو ہے ایمان کی ابھی تک کتنی حرارت ہے۔ مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے کہ ابھی تک ان کے دل میں نبی کی کتنی محبت موجود ہے، اور کس طریقے سے نکالنی ہے یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی جو ہے مہینہ دو مہینہ نہیں گزر پاتا ہے، کوئی نہ کوئی فتنہ جو ہے ضرور ظہور میں آ جاتا ہے۔ کبھی وسیم رضوی کے جیسے ملعون جیسے لوگوں نے فتنہ کھڑا کیا، اور کبھی زعفرانی لباس اوڑھ کر کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے ایک کتا آ گیا۔ تو اس طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں، ایسے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت جو ہے سب سے اہم چیز بن چکی ہے۔ سب سے اہم چیز جو بن چکی ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اور جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینا، یعنی اپنے آقا کی عزت اور اپنے آقا کے مقام و مرتبے کو بتانا، اور اگر کوئی اس پر انگلی اٹھائے تو یہ مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس کا سامنا کرے، جس طریقے سے کر سکتا ہے۔ اگر وہ علم رکھتا ہے علم کے ذریعے سے کرے، اگر مال رکھتا ہے تو مال کے ذریعے سے، طاقت رکھتا ہے تو طاقت کے ذریعے سے، قلم رکھتا ہے تو قلم کے ذریعے سے اس کا سامنا کرے، اس کا منہ توڑ جو ہے جواب دے۔ مگر قوم مسلم اس قدر جو ہے سو چکی ہے کہ آج بار بار جو ہے حملہ ہونے کے باوجود جو ہے لوگ یہ کہہ کر کنارہ کستے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری اس بات کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لینا کہ کل بروز حشر جو ہے اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ جب میرے محبوب کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی اور تیرے پاس طاقت تھی، تیرے پاس قلم تھی، تیرے پاس دولت تھی، تو نے کتنی جو ہے دفع کیا، کتنا مقابلہ کیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، دوسری چیز، اگر آپ کے سامنے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، تو معلوم کیا ہے کہ آپ کی ساری عبادتیں جو ہے آپ کے منہ پر پھینک دی جائیں گی۔ آپ کی ساری عبادتیں جو ہے وہ منہ پر پھینک دی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے نبی کی محبت جو ہے وہ ایمان کی حرارت ہے، اور جس کے اندر ایمان کی حرارت نہ ہو اس کی ساری عبادت بیکار ہے، اس کی ساری عبادت بیکار ہے۔ یعنی ایمان کے لیے
جو اصل سب سے چیز ہے وہ نبی کی محبت ہے، اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ کبھی بھی گستاخی نبی کی شان میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آج کل جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک بات پھیلائی جاتی ہے، فرانس سے لے کر ہمارے ملک تک لوگوں کی زبان پر ایک ہی تسبیح ہے، اور وہ تسبیح کیا ہے؟ جہاد۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ جہاد۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ لفظ جہاد جو ہے وہ اتنا مقدس لفظ ہے کہ اگر کوئی انسان اس لفظ کو سمجھ لے تو وہ کبھی بھی اسلام کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا، مگر اس کا جو مفہوم ہے وہ توڑ مڑوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ہماری نئی نسل کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، بہت ہی مشہور آیت کریمہ ہے، اس کا مفہوم جو ہے لوگ غلط پیش کرتے ہیں۔ وہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، اس کا مفہوم جو ہے لوگ غلط بیان کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں۔ جہاد کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہاد اکبر اور ایک ہے جہاد اصغر۔ اب جہاد اکبر اس جہاد کو کہا جاتا ہے کہ اپنی نفس سے لڑائی لڑنا، اپنی نفس سے لڑائی لڑنا، یعنی ہمارے اندر جو برائیاں موجود ہیں اس سے ڈٹ کر مقابلہ کر کے اس کو اپنے جسم سے باہر نکالنا، یہ جہاد اکبر، یہ جہاد اکبر ہے۔ اور اپنے دفاع کے لیے کسی کے مقابلے میں آنا، اپنی حفاظت کے لیے کسی کے مقابلے میں آنا، یہ جہاد اصغر، یہ جہاد اصغر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں، ہم اور آپ اپنے محبوب وطن ہندوستان میں رہتے ہیں، اپنے محبوب وطن ہندوستان میں رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی دشمن، ہمارے ملک کا دشمن جو ہے وہ ہمارے ملک پر حملہ کرے تو ہم اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اس سے ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ تو اب یہ ہم جو مقابلے کے لیے اس میدان میں آئیں گے، یہ جہاد کہلائے گا، یعنی اپنی حفاظت کے لیے مقابلے میں آنا جو ہے یہ جہاد ہے۔ کیسے سمجھ لیں آپ؟ 1857 کا اتہاس آپ اٹھائیں، اسی ہندوستان کا 1857 کا اتہاس، جس کو غدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت میں علماء کرام نے جو فتویٰ دیا تھا وہ جہاد کا فتویٰ دیا تھا، وہ جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو علامہ فضل حق خیرآبادی نے جو جہاد کا فتویٰ دیا تھا وہ کیوں دیا تھا؟ وہ اس لیے دیا تھا کہ انگریز جو ہے ہمارے ملک پر زبردستی راج کر رہے تھے اور ہمارے ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، اس لیے علامہ فضل حق خیرآبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ یعنی علامہ فضل حق خیرآبادی نے ہندوستانیوں کو اس لیے جگایا کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، تم پر بہت ہی ظلم و ستم ہو چکے ہیں، اب تم میدان میں آ کر ان کا مقابلہ کرو۔ تو اس لیے اس کو جہاد کہا گیا، اس لیے اس کو جہاد کہا گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ جہاد لفظ جو ہے وہ بہت ہی مقدس ہے، اور ہمارے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق مارا، اگر کسی نے کسی کو ناحق جان سے مارا تو اس نے ساری انسانیت کا خون کیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جس کسی نے اگر کسی کو ناحق یعنی ظلم کی وجہ سے کسی کا قتل کیا تو اس نے صرف ایک انسان کی جان نہیں لی بلکہ ساری انسانیت کا اس نے خون کیا۔
اور پھر ہمارا اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ ہمارا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کسی نے ایک جان کی حفاظت کی، کسی ایک جان کو بچایا، تو اس نے ساری انسانیت کے جان کو بچا لیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے لفظ جہاد کے ساتھ، یہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کر کے، کسی کو ظلم کر کے ستایا جائے یا کسی کو زبردستی مارا جائے۔ معلوم کیا ہوا؟ ہمارا اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارہ کا پیغام دیتا ہے۔ اور ہمارا اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے پڑوسی کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، تمہارے اوپر یہ ضروری بنتا ہے کہ تم اس کی حفاظت بھی کرو اور اس کی خیر خواہی بھی کرو اور اس کی مدد بھی کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا اسلام بہت ہی مکمل اسلام ہے اور بہت ہی پیارا اسلام ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اور جس کو دلیل میں لوگ غلط مفہوم توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں، وہ آیت یہ ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اس آیت کریمہ کو جو ہے لوگ غلط مفہوم کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور آپس میں جو بھائی چارہ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی۔ یہ آیت کریمہ اس لیے نازل ہوئی کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگ اسلام کی طرف آنے لگے، اور جب کچھ لوگ اسلام میں آ گئے، اسلام کے ماننے والے ہو گئے، تو کفار مکہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، کہیں پر گرم ریت پر لٹانے لگے اور کہیں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے لگے، یہاں تک کہ ہم سب کے آقا کے اوپر پتھروں کی بارش کرنے لگے، کئی راستے میں کوڑے کرکٹ اور کانٹے بچھانے لگے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں تک کہ مسلمانوں کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ ان کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑ گئی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، پھر بھی کفار مکہ ان کو پریشان کرنے کے لیے کفار مکہ مدینہ بھی پہنچ گئے، تو میرے رب نے حکم دیا کہ اے میرے بندو، بہت ہی زیادہ صبر کر لیا، اب تم بھی میدان میں اپنی حفاظت کے لیے آ جاؤ۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی جہاد کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ یہ آیت کریمہ اپنی حفاظت کے لیے نازل ہوئی ہے اور کسی کو ناحق مارنے کے لیے نہیں نازل ہوئی، کسی کو ناحق نہیں مارنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا اسلام جو ہے وہ بہت ہی بہترین تعلیم کا حامل ہے اور بہت ہی اچھی بات سکھاتا ہے، اور اس دور میں، اس پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ فتنے پر فتنہ آ رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہوشیار رہے اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ اور آنے والا مہینہ جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں میرے رب نے قرآن کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے پچھلوں پر فرض تھے، تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔